کیا دیکھو میں نے ان سے رابطہ کیا، غیبی ان کو بھی میرا تعارف تھا، مجھے بھی تعارف تھا، رسالوں وغیرہ میں مضامین میرے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب مجھے کہ حسینوی صاحب اتنے پیسے لے کر کتاب USB میں ڈال کر میرے پاس گجران والا آ جائیں۔ میں کہا چلو راستہ کھول گیا، در در کی ٹھوکریں میں نے کھائیں، کوئی کچھ نہیں بتا رہے تھے، کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ 2010 میں کب 2010 میں نے ٹائٹل بنوانا تھا، ٹائٹل نہیں ہوتا، یہ ٹائٹل بنوانا تھا۔ ایک جگہ سے میں نے بنوایا اردو بازار لاہور سے، اہل حدیث بھائی سے، میں نے کتنا بل کہتے محترم 5000 روپے، 2010 میں 5000 روپیہ، مجھے پتہ نہیں تھا کتنے، مجھے کیا پتہ تھا۔ میں نے کہا لو جی اتنا ہی شوق بھی ٹائٹل بننا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ۔ ایک تو بندہ ملا جہاں سے ٹائٹل بن جاتا ہے، باقی بھی اللہ بندے پہ دے دے گا۔ آج کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں میری کتابوں کے ٹائٹل کیسے ہیں۔ ایون 3000 لیتا ہے، آج 3000 دے رہا ہے ایک ٹائٹل کا، تو اس نے 2010 میں مجھے کتنے لیے 5000۔ ہم پھر بھی خوش بھی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا حافظ شاہ صاحب میں لے کر گیا، راتوں رات وہاں پہنچ گیا۔ ان کا کمپوزر ڈیزائنر تھا ابو سفیان عزیزی، اللہ سے کچھ جزائے خیر دے۔ یہ محسن لوگ ہیں، ایسے کام کرو دنیا کا بلا کر جاؤ، دنیا نسل در نسل یاد رکھے آپ کو، کیوں چھپانا ہے۔ اب بھائی میں نے پوچھا تھا پازیٹیو، مجھے آپ کا کام تھا شیخ صاحب 10 نمبر لکھیں، 10 لکھے بندے، ہر گلی میں ادھر پازیٹیو والے پہ جاؤ، جہاں سے مرضی یہ کہہ دیتے تو میں ذکر کرتا کہ نہ کرتا۔ میں کہتا میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے پازیٹیو والا بتایا تھا، نہیں بتایا۔ شیطان کے پیچھے لگ کر شیطان کو راضی کرنے کے لیے یہ جاہل سا ان پڑھ سا بندہ اس میدان میں آ رہا ہے، اس کا کیا تک بنتا ہے۔ محترم حافظ صاحب نے اپنے ساتھی سے کہا ابو سفیان سے، ابو سفیان بیٹا سارے کام چھوڑ دو، یہ ہمارے بھائی ہیں، بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، ان کی کتاب کو سیٹنگ کرو، پیج لگاؤ، سب کام ان کی کرو، چھوڑ دو سارے۔ اس نے کر دی راتوں رات۔ اگلے دن حافظ صاحب کہتے شاہ صاحب اٹھو، ہم اردو بازار ادھر لاہور آ گئے، پیسہ مارکیٹ لے گئے، اردو بازار کے پیچھے ہے پیسہ مارکیٹ۔ کہتے حسینوی صاحب یہاں سے لینا ہے کاغذ، 8-10 دکانوں پہ پھر بھی کیا ریٹ ہے نا، کیا ریٹ ہے، سمجھاتے رہے بھی یہ طریقہ ہے کاغذ کا وغیرہ، یہ کوالٹی ہے، پسند کیا یہ کاغذ لینا ہے، اوکے۔ کہتے اس کو آرڈر دینا ہے کہ فلاں پریس کو یہ کاغذ بھیج دو۔ کہتے ہم وہاں جائیں گے تو کاغذ وہاں جا کے پہلے پہنچا ہوا ہوگا۔ پھر مجھے دوسرے کے پاس لے گیا، شیخ صاحب یہاں سے فلمیں بنتی ہیں، لو جی کتنا بل، اتنا بل جی، ہاں لو شاید 2 پیسے دیے۔ پھر پریس پر لے گئے، وہاں گیا تو وہاں واقعی کاغذ پہنچا ہوا تھا۔ میں بڑا خوش بھی، بڑی بات ہے، کاغذ آپ پہ ادھر سے ادھر آ گیا۔ آپ سے کہتے ہیں ہاں ادھر شاید صاحب رکشے ہوتے ہیں وہ ادھر سے ایسے، ہم سادہ، ہمیں کیا پتا۔ اچھا وہ نا، اچھا اب مجھے بتاؤ وہ میرے محسن ہوئے کہ نہ ہوئے۔ وہ چھوٹی سی کتاب تھی 200-250 صفحے کی، شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا میں نے شائع کی تھی 2010 میں۔ تو وہ اس طریقے سے افسر نے مجھے ساری رہنمائی کہتے ایسے آپ نے کام کرنا ہے۔ الحمدللہ اب درجنوں پازیٹیو والے، درجنوں، یعنی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اب سارے ہمارے، ہم کہتے ہیں ہمیں کام دو، ہم سے کرو الحمدللہ۔ جن لوگوں نے مجھے پازیٹیو نہیں بڑھنے دیا، آج وہ ابن بشیر کی کتابیں فروخت کر کے رزق حلال کما رہے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ مسئلہ شاذ تھا، ہم کہیں اور چلے گئے، یعنی جو میں سمجھانا چاہتا تھا چیز وہ سمجھ گئے آپ، وہ سمجھ گئے۔ علم حدیث سیکھنا ہے، شیخ البانی کو لازم پکڑیں۔ بال کی کھال اس بندے نے اتار دی، تحقیق کا حق ادا کر دیا۔
تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ ان لوگوں کو لازم پکڑیں، اپلیکیشن ان کی ڈاؤن لوڈ کریں، استفادہ کریں، ایک ایک مسئلے پر اسی طریقے سے دراسہ کریں۔ آپ دیہاتی ہوں گے، شہری لوگ بھی آپ کے اللہ محتاج کر دے گا۔ امام بہقی رحمہ اللہ یہ دیہاتی بندہ تھا، دیہاتی، ہم بھی دیہاتی، ہمیں دیہاتوں سے بڑا پیار ہے۔ امام بہقی ساری عمر بہق بیٹھے رہے، بہق، وہاں ہی بڑی بڑی کتابیں لکھیں، سنن کبریٰ، شعب الایمان، لمبی چوڑی، سب سے زیادہ کتب حدیث امام بہقی نے لکھی۔ بڑا دبنگ بندہ تھا۔ نیشا پور سے 100 کلومیٹر پر بہق ہے، بہق ہے۔ تو امام بہقی صاحب جب بوڑھے ہو گئے، کتابیں پھیل گئی دنیا میں، نیشا پور کے شہر کے لوگ گئے دیہات میں، شیخ صاحب ہماری چاہت ہے آپ نہ ہمارے شہر میں آئیں، نیشا پور میں آئیں، وہاں درس حدیث دیں، اپنی کتابیں پڑھائیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ امام بہقی نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ امام بہقی صاحب اپنی اہم کتب لے کر پھر وہاں پہنچ گئے۔ دنیا کو پتہ چلا کہ وقت کا امام، بہت بڑا امام بہقی نیشا پور شہر میں آ گیا ہے، تو پھر دنیا امڑ آئی، اللہ اکبر، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہاں مجمع لگ گیا۔ 1 سال امام بہقی صاحب نے نیشا پور شہر میں پڑھایا اور فوت ہو گئے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس شیخ کو اپنے گاؤں سے بڑا پیار تھا، بہقی بہق، تو کہتے ہیں بھی ان کو ہم نے ادھر جا کے دفنانا ہے، پھر وہاں ہی ان کو لے گئے۔ ہم نے محنت کرنی نہیں، میرے عزیزو، شاذ پر تیسرا کرنی ہے انشاءاللہ، کرنی ہے انشاءاللہ۔ تیسرا قول، سیکا راوی کا تفرد شذوذ کہلاتا ہے، سیکا راوی کا تفرد شذوذ کہلاتا ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں الحدیث الذی ینفرد بها ثقۃ من الثقات ولیس لها اصل متابع لذلك ثقہ، یعنی اس ثقہ کا کوئی تابع ہوتا ہی نہیں، کیلا ببرشیر ہوتا ہے۔ تو فرق کیا ہے دوسری تعریف اور اس میں کیا فرق ہوا؟ پھر تقریباً ملتی جلتی ہیں، تقریباً تھوڑا سا فرق ہے معمولی سا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اگر تفرد اختیار کرنے والا راوی ثقہ یا حسن درجے کا ہو تو اس کا تفرد مردود نہیں۔ نمبر 2، ضعیف راوی کا تفرد مردود ہے، سب کو پتہ ہے، جس کے لیے وہ الشاذ المنکر کی استعمال کرتے ہیں۔ تفرد اختیار کرنے والا راوی کے حفظ و ضبط میں خود سے قوی روایات کی مخالفت شذوذ مردود ہوتی ہے، اس کے لیے وہ الشاذ المردود کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، زیادت ثقہ اور شاذ میں فرق کیا ہے؟ آخری بات توجہ کریں، زیادت ثقہ اور شاذ میں بولو کیا فرق ہے؟ جواب، پہلے سوال ہے پھر جواب۔ شاذ روایت اس کو کہتے ہیں ایک ثقہ راوی اپنے سے اوثق یا زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ نمبر 2، اپنے جیسی تعداد میں زیادہ ثقہ راویوں یعنی ثقات کی مخالفت کرے، جبکہ زیادت ثقات میں ایک ثقہ راوی مخالفت نہیں کرتا ہے بلکہ اضافہ کرتا ہے۔ زیادت ثقہ میں اضافہ ہے، شاذ میں اضافہ بھی ہے مخالفت بھی ہے۔ شاذ میں مخالفت بھی ہے اضافہ بھی ہے، زیادت ثقہ میں کے لیے زیادت ہے، مخالفت ہوتی نہیں۔ آگے مثالیں میں لکھی ہوئی ہیں، انک لا تخلف المیعاد، یہ اضافہ شاذ ہے،
بولو یہ اضافہ شاذ ہے۔ فتاوی ثنائیہ مدنیہ کا میں نے حوالہ جان بوجھ کے لکھا، پھر میں بچوں کو بھائیوں کو بتاؤں گا کہ استاد کی کتاب پر کام کریں۔ اور بھی شیوخ آپ زیادہ جانتے ہیں جو بھی ماہر ہیں اس فن، ان کی کتابوں سے فوائد کو اکٹھا کریں۔ مصنف شروع سٹارٹ میں تلخیص سے شروع کرے، تلخیص سے شیوخ کی کتابوں سے فوائد کو مرتب کرنا شروع کرے، عادت بن جائے گی، علم میں پختہ آ جائے گا نا، مطالعہ افزی ہو جائے گا، منہج مل جائے گا، پھر ساری زندگی کام کرتا رہے گا۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان انگلی کو حرکت دینے کا مسئلہ ہے، یہ بھی شاذ ہے، اور بھی اس طرح شاذ۔ اور مشہور حدیث جب بیت الخلاء میں جاتے تو انگوٹھی کو اتار دیتے۔ ابو داؤد نے کہا یہ منکر ہے، امام ابو داؤد منکر بول کر شاذ مراد لے رہے ہیں، کیونکہ یہ سکہ کی مخالفت شاذ ہی ہوتی ہے، نہ کہ نکارت۔ حمام سکہ ہے، حمام سکہ ہے، یہ اوسق کی مخالفت کر رہا ہے۔ سن لو، جیسے کل ہم نے بولا المنکر ابدا منکر، الشاذ ابدا الشاذ، شاذ ہی ہوتی ہے، ہر خاص کے 1,00,000 سندے ہو جائیں تو شاذ ہی رہے گی، ایک کرمالی شاذ نہیں دی۔ اس پر پھر بات کی ہے، دیکھو میں نے حوالہ لکھا، حافظ محمد گوندلوی لکھتے ہیں شاذ سے شاذ کو تقویت نہیں پہنچتی، یعنی 2 سندیں ہیں، 10 شاذ سندیں ہیں تو آپس میں مل کر تقویت بن جائے گی؟ نہیں۔ ان الشاذ والمنکر مردود لانه خطأ والخطأ لا يتقوى به، شاذ اور منکر مردود ہیں، یہ غلطی ہیں اور غلطی سے طاقت ملتی نہیں۔ یہ ایک لمبی عبارت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی، وما ثبت خطأه فلا يعقل ان يقوى به روایت اخرى فی معناها فثبت ان الشاذ والمنکر مما لا يعتد به ولا يستشهد به، لا يعتد به ان کا کوئی شمار کتار نہیں ہے، یستشهد به اس سے استشہاد لیں گے نہیں۔ اب یہ بھی مسئلہ بھی استشہاد کسے کہتے ہیں؟ محل استشہاد، ہاں جو سکھایا کہ وہی آنا ہے نا، محل استشہاد، اچھی بات ہے۔ ولا یستشہد بہ بل ان وجودہ و عدمہ سوا، منکر اور شاذ کا وجود اور عدم برابر ہے، یہ غلطی ہوتی ہے اور غلطی ہی ہوتی ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ محدثین نے للک کا فن بنا دیا، وہم کا فن بنا دیا، سکہ کی زیادتی کا فن بنا دیا، شاذ کا فن بنا دیا، منکر کا فن بنا دیا، آپ کو سمجھا دیا گیا فن۔ اب پھر بھی اگر آپ اس میں ماہر نہیں ہوں گے یا توجہ نہیں کریں گے تو پھر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے گا، اللہ کے نبی پاک جی ان بھائیوں کو میں نے آپ کا پیارا دین کا یہ منہج ایک غلطی کو دور کیسے کرنا ہے، سچ اور جھوٹ کو کیسے لگڑا کرنا ہے، میں روزہ رہ کے قصور میں مسلسل پڑھاتا تھا، پھر میں ادھر آتا تھا، انہوں نے میری باتوں پہ توجہ نہیں کی، میں شکایت لگاؤں گا آپ کی۔ کیسے شکایت لگاؤں گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگاؤں گا۔ توجہ کریں گے نا؟ انشاءاللہ بیٹو توجہ کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ امام البانی کی کتاب صلاۃ التراویح، صفحہ نمبر 57، صفحہ نمبر 57۔
العلل و معرفت الرجال روایت المروزی صفحہ نمبر 167، مسائل الامام احمد روایت ابن حانی جلد 2 صفحہ نمبر 167۔ والمنکر ابدا منکر، امام محمد کا قول، یہ شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب ہمارے استاد محترم اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ان کے جانشین صحیح معنوں میں ہماری محبوب شخصیت حافظ خبیب احمد صاحب ہیں، فضیلت الشیخ خبیب احمد صاحب ہے۔ کوئی تعارف اچھی بات نہیں، تعارف ہے گا اچھی، ہاں عبداللہ بڑا مطالعہ ہے، بہرحال یعنی بڑی صلاحیتوں کے یہ مالک ہیں خبیب صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کبھی موقع ملے تو جائیں، ان کا نمبر ہے میرے پاس واٹس ایپ، آپ ان سے استفادہ کریں، بہت لائق فائق ہیں۔ ہاں آنے گروپ میں سینڈ کر دو، کپائی دے۔ اچھا میرے عزیزو، اور بھی آگے بحثیں لکھی ہیں۔ ایک بات ہے، یعنی شاذ کے ساتھ ملتی جلتی ہیں باتیں، ملتی جلتی، ہم نے فرق کرنا ہے۔ شاذ بھی سکہ کی زیادتی ہی ہوتی ہے اور زیادت سکہ بھی سکہ کی زیادتی ہوتی ہے، تو فرق ہم نے کیا کیا؟ شاذ میں مخالفت ہوتی ہے، زیادت سکہ میں مخالفت ہوتی نہیں۔ سنو، المزید فی متصل الاسانید، یہ بھی ایک پاکستان کے وزیر اعظم کا نام ہے، المزید فی متصل الاسانید، ایسے ہی کوئی بات ہے؟ شاباش بیٹو، یہ علوم حدیث کا مسئلہ ہے، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ چھوڑو اس سیاست کو، کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے لوگ بحثیں کر رہے ہیں، وہ آئے گا بھی، ہمیں کوئی بھی آ جائے، اللہ ان کو، اللہ ہمارے وطن کی حفاظت کرے، اللہ ان لوگوں کو خیر کے کاموں میں استعمال فرمائے، بھائی کوئی بھی آ جائے، اللہ ہمارے ملک کو قیامت تک آباد رکھے۔ سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے، وقت ضائع کرنا ہے تو سیاست میں آ جاؤ۔ حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب استاد محترم کو شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب نے کہا تھا، حافظ صاحب آ جاؤ میری تحریک میں، آ جاؤ میری تحریک میں۔ حافظ صاحب نے کہا، بھائی میں پڑھنے لکھنے والا بندہ ہوں، میں کچھ چیزیں چھوڑ کر مرنا چاہتا ہوں، جیسے سلف نے کام کیے، تو میں ادھر ہی ٹھیک، میں نے نہیں آنا، اللہ چھوڑو، ہے نا، اس کے اندر مگن ہو جائیں۔ اس سے مراد، یہ میں نے کہا سبزی کا نام ہے، کیا کہا؟ وزیر اعظم کا نام ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ یاد ہے، ساری سیاست یاد ہے ہمیں، ہے نا، تو ساری چیزوں کے نام ہیں یاد ہیں، نہیں یاد تو ہمیں علم حدیث یاد نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ نہیں سمجھ لگی؟ کس کا علم ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا کلمہ پڑھا اس کا علم ہے۔ میرے پیغمبر کو گالی دے دے تو احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، تو میرے عزیزو، میرے پیغمبر نے بات کہی نہیں ہے، راوی اضافہ کر رہا ہے، کوئی جھوٹا بندہ بیان کر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے نبی کی بات ہے یا کیا، ہمیں پتہ ہے کوئی نہ، تو پھر کیا ہم نبی کے منہ دکھائیں گے؟ ہمیں کہنا حضرت کو صرف پانی پینا ہے، انج کون جی ملنا پانی؟ المزید فی متصل اسانید، اس سے مراد یہ ہے کہ دو سکہ کے درمیان سماع کی صراحت ہے، دو سکہ ہیں، سماع کی صراحت بولو ہے۔ سکہ راوی کہے خالد، مثلا حدثنی زید، یعنی خالد کہہ رہا ہے حدثنی زید، پھر خالد سے ہی کسی دوسری سند میں پایا جائے کہ حدثنی بکر عن زید، بکر کی زیادتی ہو گئی ہے، لو جی بکر کی زیادتی ہو گئی ہے۔ سکہ کی زیادتی، شاذ، المزید فی متصل الاسانید، یہ ملتے جلتے مسائل ہیں، تو فرق میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس میں بکر کی زیادتی ہو گئی ہے،
تو اس سے ما قبل دونوں سندوں میں تلاش کیا جائے گا، ان میں علت نہ پائی جائے جو دلالت کرے کہ وہم اور خطا پر، تو کہا جائے گا حاذ المزید فی متصل اسانید، اس وجہ سے کہ خالد نے پہلے واسطہ کے ساتھ حدیث کو سنا، پھر زید سے ملاقات ہو گئی تو ان سے بھی بیان کیا۔ لاگی سمجھو؟ یہ سندوں میں واقع ہے، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر یہ پایا جائے کہ خالد نے زید کو نہیں پایا، خالد نے زید کو نہیں پایا، تو بعض راویوں کی غلطی تصور کی جائے گی یا کتاب میں سقط تصور کیا جائے گا، یہ فرق ہو گیا۔ استاد محترم مصری صاحب فرماتے ہیں اب یہاں ایک اور پوزیشن ہے کہ اس نے ایک راوی کا اضافہ تو کیا ہے لیکن ایک سند میں اس راوی کا ذکر نہیں ہے، دوسرے نے اس راوی کا اضافہ کیا ہے۔ اب جس سند میں راوی کا اضافہ نہیں ہے اور راوی مروی عنہ کے درمیان سماع کی صراحت موجود ہے، دونوں کے آپس میں سماع کی صراحت موجود ہے، وہ سمیت یہ حدثنا کہتا ہے، تو یہ دلیل ہوگی کہ اس نے اس سے سماع کیا ہے۔ یہ المزید فی متصل الاسانید کہلائے گا، یعنی روایت بواسطہ اور بلا واسطہ بھی موجود ہے، لیکن بلا واسطہ تب قبول ہوگی جب دونوں کے درمیان سماع کی صراحت موجود ہوگی، اور اگر سماع کی صراحت نہ ہوگی تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہاں انقطاع ہے، یہاں انقطاع ہے۔ ایک شاذ پر کتابیں علامہ حسین بن محسن الانصاری، یہ یمن کے محدث تھے، نواب صدیق حسن خان کا نام سنا ہے نا، ان کے حالات پر انہوں نے خود کتابیں لکھی، اور بھی پڑھو تاریخ میں جن لوگوں نے بھی بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کے حالات پر کتابیں ایک نہیں 20 پڑھو، تاکہ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ ہم سے مخفی نہ رہے۔ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، کر دیتا ہوں، صحیح بات ہے، فائدہ دے جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو ان کی بیویوں نے ضائع کر دیا، دیکھو دائیں بائیں دیکھو، دیکھو خوب دیکھو، ایسی بیویاں ملی جس نے عظیم الشان محدث کا بیڑا غرق کر دیا، یعنی بیویاں کنٹرول ہو گئیں، بیویاں لینے کے دینے پڑ گئے، سوچا کچھ تو ہوا کچھ، سوچا تھا مومن بنے گی میری، مومن بنے گی بیوی 1 2 4 ہے نا، تو وہ بیڑا غرق سارا کر دیا، محدث کو ضائع کر دیا۔ یہی ابو عیسیٰ کالبانی صاحب 4 بیوی الحمدللہ، 4 ہیں 4، اور یہ سارے حالات لکھی میں نے پڑھے ہیں، میں نے تو اور کتابیں پڑھی ان کے حالات پر، مجھے محبت ان بندوں سے بڑا میں نے پڑھا ان کو۔ 4 بیویاں ہیں، تو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ان کے روابط ہیں، بیویاں بھی 4، اتنی اولاد ہے، 25 30 اولاد ہے، پھر بھی یہ محدث ہے، دن رات دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی راز ہے نا پیچھے؟ تو کب کیسے چلے گا پتہ؟ جب ہم پڑھیں گے۔ یہ انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہے، یہ ان کا حسن معاشرہ، سچی بات ہے۔ ایسے یہ رات کی باتیں ایک کتاب میں نہیں ملتی، جب اور کتابیں ملیں گی، اور اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آپا ام حماد نہیں آپا ام طلحہ رحمہ اللہ وفات پا گئیں، اب ان کے حالات پر کتاب چھپی کافی دیر پہلے، اس کو میں نے مطالعہ کیا تو اس میں بڑی کام کی باتیں ملی، کتنے ہمارے احباب ہیں جن سے بڑی بڑی ہمیں امیدیں تھیں، بڑی بڑی تمنائیں تھیں، وہ کل کے محدثین ہیں، زمانہ طالب علمی میں ان کا طوطی بولتا تھا، ان کو فن خطابت نے ضائع کر دیا، ایسے فن سے خطابت میں بیڑا غرق ہو گیا، جو ان سے توقعات تھیں وہ کام کر سکے نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ جو بڑے بڑے محدثین اللہ والے، کیا وہ خطابت نہیں کرتے تھے؟
نہیں کرتے کہ کرتے تھے تو جب ہم ان کے حالات پڑھیں گے ان کی زندگی ہمیں منظم ملے گی. کیسے ملے گی؟ منظم ملے گی. میں سامنے بیٹھا تھا 2010 میں شیخ اعظمی صاحب کو فون آیا. اب منظم زندگی والے، آپ بھی منظم زندگی والے ہیں. ان کو فون آیا کہ شیخ محترم ہم آپ کا درس رکھنا چاہتے ہیں. میں سامنے بیٹھا ہوں. شیخ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے میں کچھ چھوٹا سا کام کر رہا ہوں. میں نے شرط لگائی تھی جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوگا میں مدینہ سے باہر نہیں جاؤں گا. ابھی وہ کام میرا جاری ہے، دعا کریں وہ مکمل ہو جائے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ اچھا کیا برا کیا؟ اچھا کیا برا کیا؟ اچھا کیا. یعنی وہ کون سے طریقے ہیں جن طریقوں میں ہم نے سستی برتی اور ضائع انہوں نے ہمیں کر دیا. اہلیت کیا تھا ببر شیر لیکن بن گیا گیدڑ بن گیا. کتنی توقعات تھیں اساتذہ کی. آپ کے کلاس فیلو نہیں استاد کہتے یہ محدث بنے گا، نہیں کہتے ہیں. استاد جی چھتوی صاحب دیکھو نا، چھتوی صاحب رحمہ اللہ نے ایک ہونہار شاگرد کے بارے میں کہا یہ میرا جانشین بنے گا. کسی نے مجھے قول سنایا جب استاد جی فوت ہوئے، وہ میرے ساتھ ہی تھے، ہم کٹھے ادھر گئے جنازے پر. تو جس کے بارے میں چھتوی صاحب نے کہا یہ میرا جانشین ہے، بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے، بڈھی مالوی خاندان سے وہ نوجوان تھا، لمبی زلفیں تھیں جیسے پٹھان گورا ہوتا ہے، لمبے اونچے قد والا. وہ مجھے ساتھی کہتے شیخ صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرا جانشین یہ ہوگا. میں نے کہا کہتے یہ ہے وہ نوجوان، یہ میں نے دیکھا انہوں نے پتا تھا. کہتے یہ ہے وہ نوجوان. میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہتے یہ گورنمنٹ سکول میں ٹیچر لگ گیا ہے. نہیں سمجھ لگی اہلیت کیا تھی؟ یہ چھتوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ میرا جانشین بنے گا. کیوں کہا؟ اہلیت دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے جو اہلیت دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اپنی اہلیت سے بھی آگے زندگی گزارنی چاہیے. کہیں نہ کہیں ذہن کو پھنسائے رکھیں، کہیں نہ کہیں نقطے پر اڑے رہیں. نئی بات آئے گی پوچھیں گے، کوئی نہ سمجھائے گا، غلط بیان کر دیں گے تو کوئی نہ کوئی سمجھا دے گا نا یار غلط گل کی یا نہیں صحیح گل ہے جی، کوئی تو فائدہ ہو جائے گا نا. سمجھ لگی میرے خیال میں. تو میرے عزیزو کتنے طریقوں سے ہمارے مائی باپ، ہمارے اسلاف، اب ابھی 2-3 دن پہلے، مہینہ پہلے گروپوں میں کوئی ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا دعا کریں، ہمیں 18 گریڈ کے لیے بلایا جا رہا ہے، پروفیسر 18ویں گریڈ پر بلایا جا رہا ہے. ایک ہمارے قریبی بھائی، ان کو میں نے پرسنل میں کہا، میں نے کہا محترم آپ تو اتنے لائق فیق بندے ہیں، آپ تو کل کے محدث ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اچھے بھائی ادھر جا رہے ہیں تو ہمارے مدرسوں میں کون پڑھائے گا کل کو؟ کہاں محدث رہیں گے؟ وہ کہتا شیخ میں کون سا لگ گیا ہوں، بس دعا کا ہی کہا ہے نا. میں چپ کر گیا، میں چلو انتظار کرتے ہیں. وہ پرسوں وہ آ گیا نیٹ پر، وہی جس کو میں سمجھا رہا ہوں، وہ 18ویں گریڈ کا لگ گیا، پروفیسر لگ گیا الحمدللہ. تو وہ گروپوں میں اعلان اور بھی مبارکاں جی، بڑی بات ہے جی، بڑی بات. میں نے کتنی بار لکھ کر پھر ڈیلیٹ کر دیا، لکھا پھر ڈیلیٹ کر دیا، پھر غصہ آ گیا، پھر لکھا پھر ڈیلیٹ کر دیا. یعنی اتنی گہری بات، اتنی سچی بات
लिख कर मंडली कर गुस्सा आ गया, क्या हो गया, लिखो कि ना लिखो, फिर मैं दफा मारो, फिर लिखा ही नहीं। आपने क्या लिखा? यही लिखा था ना कि अगर छतवी साहब रहमहुल्लाह भी प्रोफेसर लग जाते, अलवी साहब भी प्रोफेसर लग जाते, सनाउल्लाह मदनी साहब भी प्रोफेसर लग जाते, अब्दुल्ला साहब, शेख अब्दुल्ला साहब की ना से नदा लोको वर्कशाह वाले शेख अब्दुल्ला साहब, ये भी प्रोफेसर लग जाते तो कितना अच्छा होता। हमारे सारे ज़हीन लोग मदरसों को आबाद करने की बजाय और तरफ जा रहे हैं। जो इनकी अहलियत थी बेटा, वहाँ तो फिर वो मौका नहीं मिलता काम के, मिलता कहाँ मौका। एम ए अरबी मदरसे का दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा हल कर देता है, वो जाकर उधर पढ़ाते हैं, आसान सी चीज़ें होती हैं। अहलियत गुम ख़त्म हो जाएगी, ज़ाया हो जाएंगे। इल्ला मन रहम रब्बी, इल्ला लाखों में से एक कोई होगा जो उसमें, यानी हमारे यहाँ और माहौल है, अरबों के यहाँ और माहौल है। इधर थोड़े पैसे मिलता है मदरसे में तनख्वाह, भाईजान अल्लाह की कसम अलिफ बा ता साहब पढ़ाने का मौका मिल जाए, अलिफ बा ता दीन का पढ़ाने का मौका मिल जाए, दूसरी तरफ करोड़ रुपया तनख्वाह, इधर 1000 तनख्वाह हो, लोगों अलिफ बा ता को तरजीह दो, पैसों को तरजीह ना दो। मैं कह तो रहा हूँ बड़े बड़े ज़हीन फ़तीन लोग सारे फिर दूसरी तरफ चले जाएं तो मदरसे फिर किधर जाएंगे, मुहद्दिसीन कहाँ तैयार होंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है। शैतान इस तरीके से भी हमारे अफराद को ज़ाया कर रहा है, जिनसे बड़ी अहलियत थी तो वो ऐसे ज़ाया हो रहे हैं। तो इसलिए जो बड़ी शख्सियतें हैं उनका गहराई से मुताला करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लामा नवाब सदीक़ हसन खान ने यमन से हुसैन बिन मोहसिन अंसारी साहब को मंगवाया था। इन्होंने किताब लिखी थी अल बयानुल मुकमिल या मुकम्मिल फ़ी तहक़ीक़ी शाज़ वल मुअल्लल, अल बयानुल मुकम्मल या मुकम्मल फ़ी तहक़ीक़ी शाज़ वल मुअल्लल, ये रसाला लिखा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।